سورۃ العنکبوت آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم نیک لوگوں کی صحبت ان کو عطا فرمائیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ وہ سعادت ہے، اللہ کے انبیاء بھی اس کی دعا کرتے رہے۔ نیک لوگوں کی صحبت وہ سعادت ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس کی دعا کرتے رہے، حالانکہ اللہ کے نبی سے بڑا تو نیک کوئی نہیں ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما، والحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ مجھے لاحق فرما دے، ان کے ساتھ مجھے ملا دے۔ جنت میں بھی جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو حکم دیں گے نا تو اس میں بھی یہی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، پہلے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، ان کے ساتھ پھر جنت میں جا۔ وجہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت، اسی سے انسان کے اخلاق بنتے ہیں۔ تعلیم سے اخلاق نہیں بنتے، ماحول سے اخلاق بنتے ہیں۔ تعلیم سے اخلاق، ایک آدمی کو اچھی تعلیم دو لیکن یہاں سے نکل کر باہر جائے، سارا ماحول ہی خراب ہو تو آدمی نہیں بنے گا۔ گھر کا ماحول اچھا ہو لیکن ہمارے بچے باہر جس جگہ میں جاتے ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں، گلی محلے کا ماحول ہی خراب ہے تو وہ بچے گالی گلوچ سیکھ کر آتے ہیں۔ تو ماحول کا اثر بڑا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والے کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ جو خوشبو بیچنے والے کے پاس چلا جائے نا، بیٹھ جائے، خوشبو نہ بھی لے گا تو خوشبو اس تک پہنچتی رہے گی۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب بندہ ان کو دیکھتا ہے اعمال کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، جب عبادات کرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہے، ان کے معاملات کی صفائی کو دیکھتا ہے، آدمی کے اندر خود بخود اس کے اثرات آتے ہیں۔ اسلام جو ہمارا پھیلا ہے نا، وہ بھی تو اسی صحبت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا، صلح حدیبیہ تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے، عمرے کے لیے آقا اصل میں تشریف لے گئے تھے نا، تو درمیان میں کافروں نے روک دیا، پھر صلح ہو گئی۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے 1400 تعداد تھی، 1400 1500، اور جو گھروں میں رہ گئے ہوں زیادہ سے زیادہ 2-2,500 آپ جو ہے نا ساری کر لیں تعداد۔ اور جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اب کفار اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی، اب کفار آتے تھے مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ بھائی کل یہ لوگ ہمارے ساتھ رہنے والے تھے، آج یہ متقی پرہیزگار کیسے بن گئے؟ آ کے ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے عادات کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے۔ ہاں، پھر ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ بات آئی کہ یہ مذہب دین اسلام واقعی سچ مذہب ہے۔ تو قرب کی وجہ سے، ساتھ آنے کی وجہ سے ان میں تبدیلی آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے نا، 2 سال کے اندر 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر تو وہ تھا جو لڑنے والے تھے، باقی پیچھے بھی چھوڑ کے گئے ہوں گے نا، تو ساروں کو تو نہیں لے کے گئے نا۔ تو یعنی اتنا اسلام اخلاق کی وجہ سے زیادہ پھیل۔ تو پیچھے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے، پتہ نہیں کسی اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ اپنا مکان بیچ رہا تھا۔ مکان کی مثال کے طور پہ قیمت تھی 10,000، اس نے اس مکان کی قیمت لگائی 20,000۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی مکان کی قیمت تو 10,000 ہے، تم 20,000 کس چیز کے مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 10,000 تو اصل مکان کی قیمت ہے، لیکن اس مکان کے ساتھ جو رہنے والے پڑوسی سعید بن مسیب ہے، اللہ والے ہیں، 10,000 ان کے پڑوس کی قیمت ہے۔ کہ ایسا پڑوسی کسی کو نصیب ہوتا ہے؟ ایسا پڑوسی کسی کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ 10,000 اس پڑوس کی قیمت ہے، ان کے ساتھ رہنے کی۔ تو بہرحال ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ دیکھو جو ایمان لاتا ہے نا، شروع سورت سے لے کر یہ 10-11 آیات جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی مضمون یہی بیان فرمایا ہے
کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑتی. ایمان والوں کو کچھ نہ کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر بے صبرے ہو جاتے ہیں، نفاق کے اندر چلے جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں، من یقول آمنا، جو کہتے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصائب آتے ہیں، اب وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اس تکلیف کو ایسے سمجھتے ہیں، جعل فتنة الناس، لوگوں کی تکلیف پہنچانے کو ایسے سمجھتے ہیں کعذاب اللہ، گویا اللہ کا عذاب ہمیں ہو رہا ہے. جس سے اللہ کے عذاب کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا نا. کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ کسی سے نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی لوگوں کی تکلیف کے اوپر صبر نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، تو اپنے ایمان سے جو ہے نا پھر جاتے ہیں. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، کوئی فتح آ جائے، کوئی اچھے حالات آ جائے، تو مسلمانوں سے کہتے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا، ہمیں بھی حصہ دو. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ سب کو جانتے ہیں. ان کے ایمان کو، ان کے نفاق کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو اللہ ضرور ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے لائیں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی منافقین کو بھی ظاہر کر کے لائیں گے. مصائب اللہ ضرور بھیجیں گے، ابتلاءات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی اسی سے پھر کھرے اور کھوٹے کا فرق کرتے ہیں. کھرے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں، کھوٹے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اگر کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو نا، تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم حق راستے کے اوپر، ہمارے اوپر اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ ہمارے حق ہونے کی نشانی. آج ہم مسلمان اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں. خوشی غمی کا موقع ہونا، اگر ان سے کہیں سنت کے مطابق کرو تو کیا کہتے ہیں؟ یار لوگ کیا کہیں گے، تانے دیں گے. یہ بھی تو آزمائش ہے نا. اب اس آزمائش کے اندر اپنے ایمان کے اندر کچے ہو جاتے. بھائی یہی تو آزمائش ہوتی ہے. آزمائش کوئی یہ نہیں کہ ڈنڈے برسے تو آزمائش ہوگی. آزمائش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف سنت کا طریقہ ہے، ایک طرف بدعات، رسومات ہیں. اب انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے، سنت والے راستے پہ عمل کرتا ہے، سنت کو اپناتا ہے، یا اپنی رسومات اور بدعات کو اپناتا ہے. اگر رسومات اور بدعات کو اپنایا تو اس کا ایمان بہت کمزور ہے، جو مصائب کے اوپر بھی ثابت قدم نہ رہ سکا. اگر سنت کے اوپر عمل کیا، بدلے میں لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، لوگوں نے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو الحمدللہ یہ آدمی اپنے ایمان کے اندر کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے تو دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمارا ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن اگر کبھی اسلام ہے، ایمان ہے، آزمائش تو آنی ہے. کبھی وطن چھوڑنا ہے، کبھی خوشی غمی کے اندر دوست احباب کی ان چیزوں کو چھوڑنا، یہ بھی تو آزمائشیں ہوتی ہیں. ہاں، مختلف طریقوں پر آزمائشیں آتی ہیں. ہر آدمی کے اوپر ایک جیسی آزمائش نہیں آتی. جیسے جس کا امتحان ایمان ہوتا ہے، اس حساب سے اس کے اوپر آزمائشیں بھی آتی. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.